تھے اور یہ وجود میں کیوں آئیں؟ تحریکیں زبان و ادب کے ارتقاء سماجی تبدیلی کے تحت وجود میں آئی ہیں۔ یہ تحریکیں ادب کے موضوعات، اسلوب اور مقاصد کو نئی سمت دینے میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ ہم کچھ ادبی تحریکوں کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی تحریک ہے دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ۔ یہ اردو شاعری کی ابتدائی تحریکیں تھیں جو 18ویں اور 19ویں صدی میں پروان چڑھی۔ دبستان دہلی جو ہے اس کا مین مقصد سادگی، گہرائی اور حقیقت پسندی پر زور تھا۔ اس تحریک کے مشہور شعراء میں سے میر تقی میر اور مرزا غالب شامل ہیں، جبکہ دبستان لکھنؤ کی چاشنی تخیل کی رنگا رنگی اور تصنع کو اہمیت دی گئی۔ اس تحریک کے مشہور ادیب انشاء اللہ خان انشا اور مصطفیٰ خان شیفتہ ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی تحریک آتی ہے وہ ہے علی گڑھ تحریک، جس کا بانی تھا سر سید احمد خان، اور یہ 19ویں صدی کی تحریک تھی۔ اس تحریک کا مقصد مسلمانوں کو جدید تعلیم اور سماجی اصلاح سے روشناس کرانا تھا۔ اس کے جو ادبی اثرات ہیں اس میں نثر کو سادہ اور حقیقت پسند بنایا۔ مولانا حالی کی مسدس حالی اور شبلی نعمانی کی تاریخی تصانیف اس تحریک کی عکاس ہیں۔ اس کے بعد تیسری تحریک رومانی تحریک، جو 20ویں صدی کے آغاز سے شروع ہوتی ہے۔ اس تحریک کی خصوصیات میں سے جذبات، تخیل اور فرد کی آزادی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس تحریک کے نمائندہ شعراء میں سے اختر شیرانی، جوش ملی آبادی اور حفیظ جلندری شامل ہیں۔ اس کے بعد ترقی پسند تحریک۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 میں سن عیسوی میں سجاد ظہیر اور دیگر ادیبوں کی قیادت میں ہوا۔ ترقی پسند تحریک کا مقصد ادب کو سماجی انصاف، غربت اور طبقاتی تفریق کے خلاف آواز بنانا تھا۔ ترقی پسند تحریک کے اہم نام سعادت حسن منٹو، کرشن چندر اور عصمت چغتائی ہیں۔ اس تحریک کے جو اثرات ہیں اس میں افسانہ اور شاعری میں حقیقت نگاری کو فروغ ملا۔ انگارے سن 1932 جیسے مجموعوں نے انقلابی افکار پیش کیے۔ حلقہ ارباب ذوق، اس کا قیام 1939 میں ترقی پسند تحریک کے رد عمل میں آیا۔ حلقہ ارباب ذوق کا مقصد ادب کو نظریاتی پابندیوں سے آزاد کرنا اور تخلیقی آزادی کو فروغ دینا تھا۔ حلقہ ارباب ذوق کے مشہور نمائندہ شعراء میں سے معراجی، نون میم راشد اور فیض احمد فیض تھے۔ جدیدیت کی تحریک 1950 کے بعد کے زمانے سے شروع ہوتی ہے۔ جدیدیت کی تحریک کی خصوصیات انسانی نفسیات، وجودیت اور تجدیدی خیالات پر توجہ ہے۔ اس تحریک کے اہم نام شمس الرحمن فاروقی، محمد حسن عسکری اور مظہر امام ہیں۔ اس کے بعد ایک نسائی تحریک ہے جس کا مقصد خواتین کے حقوق، ان کی آزادی اور معاشرتی مسائل کو ادب میں اجاگر کرنا تھا۔ ان میں جو نمائندہ ادیبات تھی اس میں عصمت چغتائی، خدیجہ مستور اور قردلین حیدر ہیں۔ ایک تحریک فورٹ ولیم کالج کی تحریک ہے جو 18ویں صدی کے آخر میں شروع ہوئی۔ اس کا کردار اردو نثر کو معیاری شکل دینے میں کلیدی کردار تھا۔ اس کے مشہور ناموں میں سے میر امن جیسے مصنفین کا نام شامل ہے۔ اس کے بعد ایک تحریک ہے انجمن پنجاب۔ اس کا قیام بھی
19ویں صدی میں لاہور میں ہوا۔ اس کا مقصد قومی مسائل کو ادب کا حصہ بنانا اور تنقیدی تحقیق کو فروغ دینا تھا۔ اس کے بعد ایک تحریک ہے اسلامی تحریک، جس کے نمائندہ نام علامہ اقبال اور مولانا حالی ہیں۔ ان کی خصوصیات، اس تحریک کی خصوصیات میں اسلامی اقدار اور اخلاقی تعلیمات کو ادب میں شامل کرنا ہے۔ اقبال کی شاعری اور مسدس حالی اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ دیگر اہم تحریکات میں سے مابعد جدیدیت، تہذیبی اور سماجی تبدیلیوں پر مبنی ادب بھی ہے۔ اس کے بعد ایک ادب اطفال کے نام سے بچوں کے لیے اخلاقی اور تفریحی ادب، جیسے مولوی اسماعیل میرٹھی کے کام وغیرہ بھی شامل ہیں۔ ان تمام تحریکوں کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ اردو ادب کی سماجی، ثقافتی اور فکری تبدیلیوں کا آئینہ دار ہیں۔ ہر تحریک نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ادب کو نئی جہتیں عطا کیں۔ مثال کے طور پر علی گڑھ تحریک نے تعلیمی اصلاحات کو ادب سے جوڑا، جبکہ ترقی پسند تحریک نے سماجی انصاف کو مرکز بنایا۔ ان تحریکوں کا گہرا مطالعہ اردو ادب کی وسعت اور گہرائی کو سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے۔